نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والذين لا يشهدون الزور اور وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے جھوٹ کو یا گواہی نہیں دیتے جھوٹی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ گزرتے ہیں لغو کے ساتھ تو گزرتے ہیں عزت سے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جائیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ لم يخروا عليها صما وعميانا نہیں گرتے ان پر بہرے اور اندھے بن کر والذین یقولون اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور بنا ہمیں متقین کے لیے امام أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا یہ لوگ بدلہ دیے جائیں گے بالا خانے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور ملیں گے وہاں پر تحفے اور سلامتی خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں حسنت مستقرا ومقاما بہت اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم آپ کہہ دیجئے نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا فقد كذبتم پس یقیناً تم نے جھٹلایا فسوف يكون لزاما پس ان قریب ہوگا لازم ہو جانے والا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان کا آخری رکوع آیت نمبر 72 سے 77 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی پکار بھی نہیں کرتے، نہ حق قتل بھی نہیں کرتے اور بدکاری بھی نہیں کرتے، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں مزید کچھ صفات عباد الرحمن کی۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے بندے وہ ہیں لا یشہدون الزور کے دو معنی، ایک شہادت بمعنی حاضر، حاضر نہیں ہوتے جھوٹ کی مجلسوں میں، جھوٹی محفلوں میں، غلط باتوں میں، فضول چیزوں جگہوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ شہادت کا معنی حاضر، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے، رمضان کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو۔ شہدہ کا معنی وہاں پر کیا ہے جی؟ حاضر ہونا۔ تو لا یشہدون الزور، جھوٹی جگہوں پر، جھوٹ والی باتوں پر حاضر نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے۔ جو غلط مجلس ہو، غلط محفل ہو، جہاں پہ جھوٹ بولے جا رہے ہوں، وہاں پہ حاضر نہیں ہوتے۔ یہ جو فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں ان میں تو سارا سچ ہی سچ ہوتا ہے، کیا جی؟ بندے کو گولی لگ رہی ہے، بندہ مر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سچ ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ لا یشہدون الزور، عباد الرحمن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو جھوٹ والی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے۔ آج کل ہم اپنا ٹائم نکالیں تو آدھا ٹائم تو انہی ڈراموں میں اور انہی جھوٹ والی باتیں سنتے سناتے انہی میں گزر جاتا ہے۔ نمازیں گئی، ماں باپ کی فرما برداری گئی، گھر کے کام کاج گئے، انہی میں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ جھوٹ پہ حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض دفعہ شیطان جناب ایسی پٹی پڑھاتا ہے، ان میں بادشاہوں بڑی حکمت کی باتیں مل جاتی ہیں جی، بڑے پوائنٹ مل جاتے ہیں، بس اس ایک پوائنٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے جناب 24 گھنٹے برباد کر دیے۔ تو قرآن مجید پڑھ لینا، اس میں تو ہر بات ہی حکمت کی ہے، اس میں تو ہر بات ہی حکمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خطیب صاحب تھے، کوئی بیان کر رہے تھے، تو کہانیاں سنائے، کوئی شعر سنائے، کوئی ادھر کی مارے کوئی ادھر کی مارے، قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئی اور انہوں نے کہا حضرت جی یہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا قرآن مجید، اس میں سے کوئی بات سناؤ نا، اس میں سے کوئی سناؤ۔ وہ آگے سے خطیب صاحب کہنے لگے بابا جی تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں نا، ان پر بندہ ہاتھ مارے، ان سے بھی بعض دفعہ موتی نکل آتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ یہ ان کا مطلب یہ تھا جو میں کہانیاں سنا رہا ہوں یا شعر سنا رہا ہوں، ان میں بڑی اچھی باتیں مل جاتی ہیں۔ لیکن بابا جی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا خطیب صاحب کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں پر ہاتھ وہ مارے نا جس کے پاس موتی نہ ہو۔ آپ نے موتیوں کی تھیلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ہاتھ کوڑے کرکٹ پہ مار رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے وہاں ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے پاس اللہ کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ہم فلموں اور ڈراموں میں موتی ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نادانی یا نہیں نادانی؟ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں جا کے حکمت کی باتیں ڈھونڈیں؟ ارے حکمت کی بات یا رب نے فرمائی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے اور الحمدللہ محفوظ موجود ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر جناب کبھی انڈیا کی فلمیں دیکھیں گے، وہاں سے ہم حکمت کی باتیں ملیں گی، اور فلاں جگہ سے حکمت کی باتیں ملیں گی، اور فلاں ڈرامے سے کوئی سمجھ کی باتیں ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، والذین لا یشہدون الزور، میرے بندے جھوٹ کی محفلوں میں شریک ہی نہیں ہوتے، ان میں ان کی شرکت نہیں ہوتی۔ تو شہادت کا معنی حاضری، حاضر ہونا۔ دوسرا معنی شہادت کا گواہی ہے، جو بڑا مشہور معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا، الاشراک باللہ،
وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، وشہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا۔ دوسرا معنی جھوٹی گواہی، فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے، جھوٹ کی جگہوں پہ حاضر بھی نہیں ہوتے اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں، الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے کبیرہ گناہ؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اور راوی حدیث کہتے ہیں کان متکئا فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فجلس پھر سیدھے بیٹھ گئے، ٹیک کو چھوڑ دیا اور فرمان لگے الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، بار بار اس جملے کو دوہرایا، خوب سنو جھوٹی گواہی، خوب سنو جھوٹی گواہی، خوب سنو جھوٹی گواہی۔ یعنی جس طرح شرک بڑا گناہ ہے، جس طرح ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس جملے کو تو آپ نے اتنا دہرایا کہ ہم نے کہا شاید آج آپ چپ ہی نہیں کریں گے، یہی کہتے رہیں گے، کاش ابھی تو آپ چپ کر جاتے۔ لیکن اتنا آپ نے اس جملے کو دہرایا تاکید کے لیے اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے عدالتوں میں چند پیسوں کے گواہ مل رہے ہیں جناب، بعض لوگ ان کا کام ہی یہی ہے، وہاں پھر رہے ہیں کچہریوں میں، اگر کسی کو گواہ چاہیے ہوئی تو ہم موجود ہیں، جھوٹی گواہیاں، اور انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ میری اس گواہی سے ایک حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائے گا اور ایک ناحق حق کا مالک بن جائے گا، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری جھوٹی گواہی سے ایک بری آدمی مجرم ٹھہرا دیا جائے گا اور ایک مجرم بری ہو جائے گا، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، چند ٹکے لیے اور جھوٹی گواہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جھوٹی گواہی لوگ دو وجہ سے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی مالدار ہوتا ہے، اس کے مال لے کر یا اس کی مال سے مرعوب ہو کر گواہی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ کوئی فقیر ہوتا ہے اس پر ترس کھا کے دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے کوئی غنی ہو چاہے کوئی فقیر ہو، فاللہ اولی بہما، آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، گواہی دینے والے تو نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی کی اجازت نہیں ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو جھوٹ کی جگہوں پہ حاضر ہی نہیں ہوتے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے، دونوں مطلب۔ اور نمبر اس سے اگلا نمبر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کے ساتھ گزرتے ہیں، لغو کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، فضول کام ہے، وہ لغو ہے۔ اب وہ عبادات میں بنایا جائے تب بھی لغو ہے۔ مثال کے طور پر یہ جتنی بھی بدعات ہیں، بظاہر تو ایک اچھا عمل کیا جا رہا ہے لیکن لغو کام ہے نا، شریعت کے خلاف جب ہوتا ہے۔ اگر دین کا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا ہوتا، ان سے بڑھ کے تو ہم سمجھدار نہیں ہیں، ان سے بڑے تو دیندار نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے دین کا ایک کام نہیں کیا تو ہم کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں وہ کام نکالا جو ہم نے نہیں کیا تھا تو فہو رد، اس کا وہ عمل رد ہے، مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ مقبول وہ عمل ہے ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں۔ یہ کسی کے تنقید کی بات نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا نئے نئے رنگ ڈھنگ ہوں گے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ بھئی ثواب کے اعمال میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو نہیں ہوں گے، ثواب کا کام وہی ہوگا جو شریعت کے اندر ہے۔
اس لیے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، فرمایا بعض لوگ ہوئے جنہوں نے دین کو لہو و لعب بنا لیا ہے، دین کو لہو اور لغو بنا لیا ہے۔ نماز کی کوئی پرواہ نہیں، حقوق اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جناب بازار میں جانا، جھنڈے لہرانا، جلوس نکالنا، یہ چیزیں مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں جناب ایک شغل ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں بھی جاتا ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے، ایک تو طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، مزہ بڑا آتا ہے، دوسرا شغل بڑا ہوتا ہے، جی شغل ہوتا ہے بڑا۔ دین شغل کا نام ہی نہیں ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین شغل کا نام نہیں ہے۔ دین کے اندر تو شغل کی گنجائش نہیں۔ اگر شغل کی گنجائش ہوتی تو فتح مکہ والے دن ضرور شغل ہوتا۔ فتح مکہ والے دن میرے نبی نے 8 رکعت نماز پڑھ کر یہ بتایا ہے، ہمارے تو شکرانے بھی اللہ کی عبادت میں ہیں۔ اگر شغل کی گنجائش ہوتی تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن گنجائش ہوتی، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن ایک اضافی نماز پڑھ کر بتایا کہ ہم اپنی خوشی اس طرح منایا کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی اس طرح منایا کرتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے جس میں نماز فرض ہی رہ جائے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں فرض نماز کا اہتمام نہ کیا جائے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ساز اور گانے کی آوازیں ہوں؟ اور ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، جو ادھر ادھر گانے گاتے رہتے ہیں اور ایسے موقع پہ آ کر وہ گانے کے انداز میں نعت پڑھ دیتے ہیں، اسی انداز میں، وہی انداز، اور ساتھ آپ وہ ساؤنڈ کی، وہ ڈھول کی ڈھنگ ڈھک کی جگہ پہ ساؤنڈ کی بھب بھب لگا دی جاتی ہے، تو وہی انداز بنا دیا جاتا ہے، وہی محفل بنا دی جاتی ہے، صرف تھوڑا سا الفاظ چینج کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغو کاموں کے ساتھ میرے بندے نہیں گزرتے، میرے بندے لغو کاموں میں نہیں جاتے۔ اور اگر کہیں ایسی محفل میں جو دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، جیسے ناچ گانے کی محفلیں بھی تو ہیں، شراب و کباب کی محفلیں بھی ہیں، اللہ کے بندے تو وہاں جاتے نہیں، اور اگر کہیں جانا پڑ جائے، کسی وجہ سے وہاں سے گزرنا پڑ جائے، مرو کراما، گزر جاتے عزت کے ساتھ۔ عزت کے ساتھ گزرنا کیا ہے؟ یعنی اس میں شریک ہو کر نہیں گزرتے، واض و نصیحت کرتے ہیں، یا نہ موقع ملے تو بس چپ کر کے شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ واض و نصیحت میں بھی عزت اور شائستگی کو ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ واض و نصیحت کرنے والا بھی غلطی کر جاتا ہے نا۔ ایک آدمی، پہلے کئی دفعہ آپ کو مثال سنائی، ایک آدمی شراب پی کر لیٹا ہوا تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نمازیوں مسجد سے باہر نکلے، ان میں سے ایک آدمی نے اس شرابی کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ تو نے شراب کیوں پی ہے، اور گالیاں بہت زیادہ دی، ماں بہن اس کی ایک کر دی۔ شرابی نے کہا بزرگوں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ تو میرا کام تھا۔ شراب پی کے گالیاں دے دی جاتی ہیں، نماز پڑھ کے گالیاں نہیں دی جاتی۔ تو برائی سے روکنے والا اگر وہ بھی وہی کام شروع کر دے تو یہ برائی سے روکنے والا بھی غلط کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا مرو باللغو مرو کراما، فرمایا نصیحت کرنے کا انداز بھی عزت والا ہونا چاہیے، بےہودگی پر نہیں اتر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا گناہ اس نے نہیں کیا جتنا روکنے والے نے کر لیا۔ سردار جی کے گھر چور آئے نا، ان کی آنکھ کھل گئی، چور بھاگ کھڑا ہوا، سردار جی پیچھے لگ گئے، بھاگتے بھاگتے چور پیچھے رہ گیا اور محترم اس سے آگے نکل گئے۔ 2 کلومیٹر آگے دوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چور تو یہ چھپ گیا تھا۔ پھر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ایک ہمارے گھر چوری کرتے ہیں اور ایک ہمارے ساتھ ریس لگاتے ہیں، ہم ریس جیت گئے ہیں۔ تو یہ کام نہ ہو کہ روکنے والا ریس میں اس سے چور سے بھی آگے نہ نکل جائے، روکنے والا پیچھے رہے، تاکہ پتہ چلے کہ چور کون سا ہے اور پکڑنے والا کون سا ہے۔ چور اس پیچھے رہ گیا اور ماشاءاللہ اس کو روکنے والا اس سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر برائی کے ساتھ گزرنا ہے تو اس کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ساتھ میں پارہ سورہ انعام میں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزریں جو یخوضون بحث کر رہے ہیں، فضول بحث میں لگے ہوئی ہیں ہماری آیات اور ہمارے دین کے بارے میں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، ان کی مزاج میں شر ہے، مت بیٹھیں ان کے پاس، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور کہیں آپ بیٹھ جائیں تو بس جو ہی یاد آ جائے بس پاؤں سے اٹھ جائیں۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھے جنہوں نے جناب یخوضون بحث مباحثہ، جنہوں نے فضول ایک تماشا بنا رکھا ہے، مت بیٹھے ایسے لوگوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہاں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جو بےہودگی پر اتر آئے ہیں بس آپ خاموش رہیں اور آپ کے سامنے اللہ کا حکم رہے۔ اگلی صفت جی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور میرے بندے وہ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جب ان کو نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کر گرتے نہیں ہیں، بہرے اور اندھے یعنی آیات میں غور کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، بہرے اور اندھے بن کر گرتے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں جناب مسجد ہے، وہاں ایک بندہ لوٹ پوٹ ادھر ہو رہا ہے، دوسرا ادھر ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ وجد آ گیا جی، ان پر کیا آ گیا جی؟ وجد آ گیا۔ جتر ہوگا نا پنجاب پولیس والا، پھر وجد انہوں ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میرے بندے میری آیتیں سن کر اندھے پہرے بن کر نہیں گرتے، یہ نیا طریقہ ایجاد کیا کہ وجد آ گیا۔ ایسا وجد صحابہ پہ تو نہیں آیا تھا، کبھی تابعین پہ تو نہیں آیا تھا، بزرگان دین پر تو نہیں آیا تھا۔ یہ کون سا وجد کا طریقہ ہے کہ جناب ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری آیتوں پر غور کرتے ہیں، عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب میری آیات سنتے ہیں ان میں غور کرتے ہیں پھر اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ گرنا ہے، اللہ کے آگے عاجزی میں گر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اندھے اور بہرے بن کر گرنا اور ادھر گر رہا ہے اور ادھر گر رہا ہے، جی وجد آ گیا جی، فرمایا اس طرح میرے بندے نہیں کرتے، اللہ کی آیات میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے پڑھا نمبر 1 اللہ کے بندے جھوٹی گواہی پہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹ والی جگہوں پہ حاضر بھی نہیں ہوتے۔ نمبر 2 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی لغو اور غلط کام کے ساتھ گزرے بھی عزت سے گزر جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے بہرے اور اندھے بن کر گرتے نہیں ہیں۔